تعارف سورہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام۔ اس سورہ مبارکہ کے دو مشہور نام ہیں، سورہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور سورۃ القتال۔ اس سورت میں 4 رکوع، 38 آیتیں، 558 کلمات اور 2475 حروف ہیں۔ دوسری آیت میں یہ نام نامی مذکور ہے، یہی اس سورت کا نام بھی مقرر کیا گیا، کیونکہ انسانیت کو جن 2 حصوں مومن اور کافر میں تقسیم کیا جا رہا ہے، اس کا دار و مدار اس کتاب پر ایمان لانے اور ایمان نہ لانے پر ہے، جو اللہ تعالیٰ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ نیز اس سورت کی آیت نمبر 20 میں قتال کا کلمہ بھی موجود ہے، اس کو اس سورت کا عنوان بنایا گیا۔ اس سورت میں اسلام اور کفر کے مابین جنگ کا تذکرہ اور اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ زمانہ نزول۔ جب مکہ کی سرزمین کفار کے ظلم و ستم کے باعث اہل اسلام کے لیے تنگ ہو گئی تو وہ اپنی دولت ایمان کو ان کے دست برد سے بچانے کے لیے اپنے گھر بار، زمینیں اور کاروبار سب چھوڑ چھاڑ کر مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ سب کچھ ان سے چھن گیا تھا، لیکن وہ خوش تھے کہ دامن مصطفیٰ تو ان کے ہاتھوں سے نہیں چھوٹا۔ ان کا خیال تھا کہ اب وہ یہاں پوری دل جمی کے ساتھ اپنے رب کے ذکر اور اس کی عبادت میں اپنے شب و روز بسر کریں گے۔ دعوت دین کا جو کام مکہ میں پوری طرح نہیں ہو سکا، یثرب کے پرامن ماحول میں بآسانی تکمیل پذیر ہوگا، لیکن اہل مکہ نے انہیں یہاں بھی آرام کا سانس نہ لینے دیا۔ ان کی مختلف ٹولیاں آتی، مدینہ کے گرد و نواح میں لوٹ مار مچاتی، اونٹ بھیڑ بکریاں ہانک کر لے جاتی، اکا دکا مسلمان ہتھے چڑھ جاتا تو اس کو بھی قتل کرنے سے گریز نہ کرتی۔ غریب الوطن مسلمانوں کے لیے انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ یا تو مسلمان بے حمیتی کا مظاہرہ کریں، یہاں تک کہ مکہ سے اٹھنے والی آندھیاں کسی روز اسلام کی شمع ہی کو گل کر دیں اور ان کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیں، اور اگر وہ اس دین جو فرزند و زن جان و وطن سے بھی زیادہ عزیز ہے اس کے چراغ کو بجھتا نہیں دیکھ سکتے، اور اپنی اہمیت کا بھی احساس ہے کہ بزم عالم کو نور ہدایت سے منور کرنے کے لیے ان کا زندہ رہنا، بلکہ شان و شوکت اور قوت و سطوت کے ساتھ زندہ رہنا ضروری ہے، تو پھر انہیں سر بکف میدان جنگ میں آنا ہوگا۔ انہوں نے 13 سال صبر کیا، بڑے ضبط و تحمل کے ساتھ مظالم برداشت کیے۔ اس بارے میں اب مزید صبر خودکشی کے مترادف ہے، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول کے حکم کے پابند تھے، از خود تو کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 میں کفار سے جنگ کرنے کی اجازت مرحمت ہوئی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 190 نے جہاد کا حکم دیا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ حالات بے شک اس امر کا تقاضا کر رہے تھے کہ کفار کے ساتھ پنجہ آزمائی کی جائے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا مسلمان اس پوزیشن میں تھے کہ وہ کفار کے خلاف مسلح جد و جہد کا آغاز کر سکیں۔ افرادی طاقت بہت قلیل تھی، پہلے مارکے میں صرف 313 مجاہد شریک ہو سکے تھے۔ مدینے کی چھوٹی سی بستی جس کے وسائل بڑے محدود تھے، کیا جنگ کی ضروریات، اسلحہ، خوراک اور سواری کے جانور مہیا کر سکتی تھی؟ مکہ مدینہ کے مقابلے میں کئی گنا بڑا شہر تھا، وہاں کے اکثر لوگ تجارت پیشہ تھے، نہ دولت کی وہاں کمی تھی نہ وسائل کی قلت، افرادی تعداد میں بھی مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے، لیکن ان ناسازگار حالات کے باوجود مسلمانوں کے لیے فیصلہ کن گھڑی آ پہنچی تھی۔ یہ حالات تھے جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ مضامین: اس سورت کے نزول سے تذبذب کی کیفیت ختم ہو گئی، کفار کی تعداد کی کثرت، وسائل کی فراوانی کے باعث مسلمانوں کو جو خدشہ تھا وہ دور ہو گیا۔ ابتدائی آیتوں ہی میں واضح طور پر بتا دیا کہ کفار جو خود بھی گمراہ ہیں اور نور حق کو پھیلنے سے بھی روک رہے ہیں، اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف ان کی جد و جہد کبھی کامیاب نہ ہوگی، ان کی ساری محنت اور کوشش خاک میں مل جائے گی، اہل ایمان کی کمزوریوں کو دور کر دیا جائے گا اور کامیابی کا تاج ان کے سر پر سجایا جائے گا۔ یہ فرمانے کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا کہ میدان جنگ میں وہ کفار کے پرخچے اڑا دیں۔
اسیران جنگ کے ساتھ جو برتاؤ انہوں نے کرنا ہے اس کے اصول بتا دیے، ساتھ ہی واضح کر دیا کہ میدان جہاد میں جو مسلمان قتل ہوگا اسے شہادت کی خلعت فاخرہ سے نوازا جائے گا۔ اسلام کے جس گلشن کی آبیاری وہ اپنے خون سے کریں گے وہ سدا شاداب و سرسبز رہے گا، اور ان کی قربانیوں کے طفیل آنے والی نسلیں بھی نور حق سے اپنے دلوں کو منور کرتی رہیں گی۔ اہل ایمان کو صاف لفظوں میں بتا دیا کہ اگر تم نے سچے دل سے اپنی پوری قوت اور توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دین اسلام کی مدد کی تو کفر کے تند و تیز ریلے کے سامنے اللہ تعالیٰ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، بلکہ اس کی نصرت تمہاری پشت پناہی کرے گی۔ آسمان کے فرشتے تمہارے دوش بدوش کفار سے نبرد آزما ہوں گے، اور اس کی تائید تمہیں نازک حالات میں بھی ثابت قدم رکھے گی۔ کفار کی ظاہری سج دھج کو دیکھ کر مت گھبراؤ، کفر کا انجام تباہی اور نامرادی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اگرچہ کمزور و بے نوا ہو، لیکن تمہارا مددگار اللہ تعالیٰ ہے جو بڑی قوت و طاقت کا مالک ہے۔ کفار کو تائید الہی نصیب نہیں، اور یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ کامیاب وہی ہوتا ہے جس کی مدد خدا کرتا ہے۔ اس ضمن میں منافقین کے ایمان کا حال بھی آشکارا کر دیا، جو جہاد کے حکم کے نزول سے پہلے بڑی ڈینگیں مارا کرتے تھے، اپنی بہادری اور جان نثاری کے لمبے چوڑے دعوے کیا کرتے تھے، کہتے ہم بڑی بے تابی سے اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں جب ہمیں کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا اذن ملے گا۔ اس کے بعد دنیا دیکھے گی کہ ہم کس طرح شمع اسلام پر پروانوں کی طرح جان قربان کرتے ہیں۔ اب جب کہ جہاد کے نکارے پر چوٹ لگ گئی ہے، ان کی حالت قابل دید ہے۔ یوں پتہ چلتا ہے جیسے موت کی غشی طاری ہو گئی ہو، آنکھیں پتھرا گئی ہیں، چہرے کی رنگت زرد ہو گئی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لانے والوں کی آزمائش کی گھڑیوں میں یہ حالت ہوا کرتی ہے؟ اسلام کے جانباز اور غیور سپاہیوں کو آیت نمبر 35 میں ایک خصوصی حکم دیا کہ جنگ میں حالات کتنے ہی روح فرسا کیوں نہ ہوں، کمزوری مت دکھاؤ، صلح کی درخواست مت کرو۔ اگر تم نے کمزوری کا مظاہرہ کیا یا صلح کے لیے اپنی بے تابی کا اظہار کیا تو دشمن جری ہو جائے گا، تمہاری اس پیشکش کو کمزوری اور بزدلی پر محمول کرے گا۔ تم خوب جانتے ہو کہ اس کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ سن لو، تم ہی سر بلند ہوگے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری محنت اور کوشش کو وہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آخر میں مالی جہاد کی طرف متوجہ کیا۔ اگر اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت پڑے تو بڑی دریا دلی سے اس کو پیش کرو۔ اگر تم نے مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیا تو اس سے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، البتہ تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا، اور تمہاری جگہ یہ عزت کسی اور کو بخش دی جائے گی، پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم تو لہراتا ہی رہے گا۔ اگر کوئی قوم اس کو اٹھانا بوجھ سمجھے گی تو دوسری قوم شوق سے یہ خدمت بجا لانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے گی۔ اہل سنت کے علماء و مشائخ اس پرجلال آیت کو بار بار پڑھیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔